شاہ صاحب سے کہ وہ کائنڈلی تشریف لائیں اور عصر حاضر میں تحقیق کی نئے جہاد پر گفتگو فرمائیں. سر السلام علیکم. Scholars, اولا نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بہت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، ڈاکٹر ایاز صاحب، ڈاکٹر ارشد منیب لغاری صاحب اور بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، اسکالرس، اہل علم. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کے ایک بہت ہی بلیغ اور بہت ہی سلیس اور بہت ہی اہم اور بڑے سمٹے ہوئے لیکچر کے بعد، گفتگو کے بعد اب کچھ اپنی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل میں کچھ گفتگو کرنی ہے. آپ کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پائنیئرز ہیں غازی یونیورسٹی کے اندر ایم فل اسلامک اسٹڈیز کا سیکشن. سب سے پہلے یو آر دا فرسٹ، اور یہ اعزاز آپ سے کبھی بھی تاریخ میں چھینا نہیں جا سکتا. تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا یاد حصہ رکھا ہے. جائے گا. بعد میں جتنے بھی آئیں گے، جتنے مرضی 30 مار خان بن جائیں، لیکن والفضل للمتقدم، فضیلت اسی کی ہوتی ہے جو پہلے آئے ہو. تو ایک تو سب سے پہلے میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہوگی کہ آپ نے جیسے اس دوست نے کہا کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. یہ آپ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایم فل کی ڈگری کا جو ہے ٹیگ لگ جانا ہے یا آپ میں کوئی معاشی آپ کو فائدہ ہو جانا ہے. یہ تو آ ہی جائے گا ضمناً، یہ تو ضمناً آ ہی جائے گا. لیکن اصل آپ نے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کو سمجھنا اور دنیا میں اس کی روشنی کو عام کرنا. یہ آپ کا اللہ کی رضا آپ کا مقصد ہونا چاہیے. مجھے یہاں یاد آ رہا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ یہ موطا کیوں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں نہ لکھوں؟ تو شکایت کرنے والے نے کہا کہ آپ سے پہلے تو ایک فلاں صاحب ہوئے ہیں، ان کا کچھ نام انہوں نے لیا. انہوں نے بہت ولیومینیس، بہت جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام موطا ہی تھا. تو اب آپ کو وہ 150 کے تھے اور آپ بھی ابھی زندہ ہیں اور آپ دوبارہ پھر موطا لکھ رہے ہیں، تو کیا فائدہ آپ کے دوبارہ موطا لکھنے کا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا تھا ما کان للہ بقی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. آپ مجھے بتائیں امام مالک کی موطا کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے کی کسی موطا کا علم ہے آپ کو؟ کسی ایسے مصنف کا علم ہے آپ کو؟ تو کون باقی رہا؟ جو اللہ کے نام باقی. تو باقی رہنا ہے اللہ کے نام. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کا معاد اور جن کا معاش دونوں دین اور اسلام سے وابستہ ہو. کئی لوگ، میں پوری یونیورسٹی آپ کو پھرا ہوں تو میتھمیٹکس پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں 2 جمع 2 کر کے، کچھ کمپیوٹر سکھا کے لیتے ہیں، کچھ فزکس اور کچھ دیگر علوم پڑھا کے، کوئی ہارٹیکلچر میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. لیکن آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی اس مضمون سے وابستہ ہے کہ آپ کو دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو آخرت کے اندر بھی ایک ابدی مسرات حاصل ہوں گے. تو اس کے لیے شرط پہلی کیا ہے کہ آپ اخلاص. اب اخلاص کے بعد جب آپ کی ہر وقت کی یہ دھن سوار ہو گئی ہے کہ آپ نے علوم حاصل کرنی، اخلاص شوق فراواں مہیا کرتا ہے. انسان لپکتا ہے
جب انسان ہر وقت اس احساس میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، تو جو ہی اذان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کے لیے جینا تو فوراً اب ہر چیز چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ مسجد جاؤں۔ جب یہاں دنیا کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، مسئلہ کیسے حل ہوگا، خرابی کے اوپر منتج نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، مجھے اچھائی کے اوپر آنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے پر آپ کا ذوق و شوق صرف اور صرف خدا کو پانے کے لیے ہوگا، تو تحقیق بھی دراصل پانے کو کہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لسان العرب میں ابن منظور نے غالباً لکھا ہے، اور عربوں کا ایک محاورہ ہے، حققت اعمالی۔ اعمال اعمال نہیں ہے، الف میم لام عمل ہے۔ عمل امنیتی، آرزو، امنیہ آرزو کو کہتے ہیں۔ جب عرب لوگ کہتے ہیں نا حققت اعمالی، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ان امیدوں کو، میں نے اپنی ان آرزوؤں کو، تمناؤں کو، اپنی کریونگز کو جو میں دل میں رکھتا تھا، خواہشات کو، آج میں نے پورا کر دیا ہے۔ حققت اعمالی کا مطلب ہوتا ہے امیدوں کو پا لینا، آرزوؤں کو پا لینا۔ تو اس سے یہ لفظ تحقیق ہے، پا لینا۔ کس کو پا لینا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی حقیقت کو پا لینا۔ اسلامی علوم میں تحقیق کا معنی آپ کو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پردے جو ہیں ان کو ہٹا دینا۔ بحث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بحث کا معنی ہوتا ہے کھودنا کریدنا۔ قرآن شریف میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا کہ وہ کوے کو چھپا رہا تھا، یبحث کھودائی کر رہا تھا، فی الارض زمین میں، بحث یبحث، ٹھیک ہے، یا بحث یبحث۔ تو اب بحث کا معنی ہے کھودنا کریدنا۔ آپ جب کھودتے ہیں، کریدتے ہیں، تو نیچے سے بعض اوقات چھپے ہوئے خزانے نکلتے ہیں، تو منکشف ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے حقائق کھل جاتے ہیں۔ تو بحث جب آپ کھودتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں؟ پا لیتے ہیں۔ کیا چیز؟ خزانے۔ تو تحقیق کا معنی بھی پا لینا، اور بحث کا معنی بھی کھود کرید کے نتیجے میں پا لینا۔ تو اب معنی یہ ہو گیا کہ ہم نے حقائق کو پانے کا سفر شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے کھود کرید کرنی ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ یہ سارا معنی کس چیز کا بن گیا؟ بحث اور تحقیق کا۔ ایک فرق یہاں پہ میں ٹیکنیکلی بھی عرض کر دوں، ساری باتیں منتشر طور پر آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور ابھی ہم ختم کر دیں گے۔ بحث اور تحقیق میں ایک تو ہم نے معنی بیان کر دیا کہ دونوں کا معنی پانا ہے، لیکن بحث اور تحقیق میں ایک ٹیکنیکل فرق بھی ہے، وہ میں آپ کو اب بتا دوں۔ عربوں میں اور ہمارے ہاں یہ فرق رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے بحث اور تحقیق مترادف استعمال ہوتے ہیں، لیکن عرب لوگ بحث کا معنی اور لیتے ہیں اور تحقیق کا معنی اور لیتے ہیں۔ تحقیق ان کے ہاں ٹیکنیکلی جو کوئی مینوسکرپٹ ہو، مخطوطہ ہو، ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی پرانی تحریر ہو، اس کو ایڈٹ کرنا، اس کو مدون کرنا، اور اثر نو اس کو سامنے لے کے آنا، اس میں جو کمی بیشی ہے، حذف و اضافے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا، کہیں پہ کوئی غلطیاں ہیں تو ان کی کریکشن کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اصول ہیں۔ کر کے نئے سرے سے کتاب کو شائع کرنا، جو پرانی کتاب تھی منصہ شہود پر آج تک نہ آ سکی تھی، اس کو سامنے لانا، وہ ایک اس کے بھی خاص اصول ہوتے ہیں، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی شخص اگر کسی مینوسکرپٹ پر کام کر رہا ہو تو اس کے لیے خاص لفظ ہے محقق۔ کتابوں پر لکھا ہوتا ہے شروع میں فلاں کتاب حققہ، اس کو تحقیق کیا، اس کو ایڈٹ کیا ہے، تو تحقیق المخطوطات ہوتا ہے۔ بحث جو ہوتی ہے وہ آپ کی ڈسکرپٹیو، تھیوریٹیکل یعنی نظری اور بیانی تحقیق کے اوپر مبنی ہوتی ہے، کہ آپ جیسے تھیسس لکھتے ہیں مختلف عناوین کے اوپر، اس کو ہم بحث کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کچھ حقائق کو پا لیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، لیکن یہ فرق ہمارے ہاں نہیں ملحوظ رکھا جاتا، یہ عربوں کے ہاں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب اگلا قدم بڑھاتے ہیں۔ تحقیق کے یا بحث کے ہمارے ہاں چونکہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے کچھ مناہج ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مناہج ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مناہج کیا چیز ہے؟ یہ منہج کی جمع مناہج ہے، منہج کی جمع مناہج ہے۔
कुरान शरीफ में आता है लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने शिरआ भी बना दिया है और मिनहाज भी बना दिया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो शिरआ है, शिरआ जिसको हम शरीयत कहते हैं, शरीयत उसका माना होता है घाटी, जो वादियों के दरमियान में किसी जगह पे पहाड़ों के माबैन कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, घाट हो, उसको क्या कहते हैं? शिरा। अच्छा, हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है ना, हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है अपनी बका के लिए। बिल्कुल इसी तरीके पर तो वो अपनी बका के लिए घाटी पे आता है, तो रूहानी बका के लिए भी शिरा ही होती है। अब उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, ये दोनों लफ्ज़ आपने ज़हन में रखने हैं कि अब उस शिरा के ऊपर पर आने के लिए कोई मशरिक से आ रहा है अपने बर्तन उठा के पानी भरने के लिए, कोई मगरिब से, कोई शुमाल से, कोई जुनूब से, कोई किसी सिमत से, कोई किसी सिमत से, आ कहाँ पे रहा? शिरा पे आ रहा। तो आज इसी पॉइंट से ये बात भी समझ लें, इसी बात से ये पॉइंट भी समझ लें कि फ़र्क होता है इख्तलाफ और खिलाफ। इख्तलाफ और खिलाफ में क्या फ़र्क होता है? शेख अबुल बका अल-कफ़वी ने अपने कुल्लियात में इस फ़र्क को वाज़ेह किया। कहते हैं कि खिलाफ क्या है, इख्तलाफ क्या है? अन यकून अत-तरीक़ु मुख्तलिफ़न वल मक़सूद वाहिदन, कि मकसूद एक हो, मंजिल एक हो और रास्ते क्या हो? अलग अलग हो। गाजी यूनिवर्सिटी हम आए हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब के साथ बहावलपुर से, तो ये मुल्तान वाले रास्ते से आए हैं। लेकिन अगर कोई आ रहा है राजनपुर से तो उसका शायद रास्ता डेरा गाजी खान आने के लिए कोई और होगा, ठीक है ना? लेकिन रास्ते ज़रूर मुख्तलिफ हैं। मकसद मकसूद क्या है, मंजिल मकसूद क्या है, वो एक ही है। इसका माना ये हुआ कि ये इन दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे। इस पे कहा जाएगा कि इनका बाहम इख्तलाफ है। बिल्कुल इसी तरीके पर जिस तरह शिरा के ऊपर मशरिक वाला भी आ रहा है, मगरिब वाला भी आ रहा है, तो इन सब के रास्तों में तो इख्तलाफ है, लेकिन मंजिल का इख्तलाफ नहीं। और खिलाफ किसको कहते हैं? जब अन यकून अत-तरीक़ु मुख्तलिफन वल मक़सूद मुख्तलिफन, मंजिल भी अलग हो और मकसूद भी अलग हो। ठीक है जी, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मैं सरगोदा जा रहा हूँ, रास्ता भी अलग है, मंजिलें भी अलग है, तो ये खिलाफ है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिएगा इस पॉइंट से कि हमारे यहाँ जितने भी मसालिक हैं मसलन, वो सारों का उसलूब क्या है? सब कहते हैं कि वल मक़सूद इंदना इत्तिबाउ किताबिल्लाह व सुन्नत रसूल, यही कहेंगे ना। माना ये हुआ कि उनकी मंजिल और मकसूद एक ही है और रास्ते क्या हैं? अलग है। सबका मकसूद रज़ाए इलाही है, रास्ते अलग अलग है। ठीक है ना? तो ये इख्तलाफ है। इसी के बारे में फरमाया गया कि इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, और इख्तलाफ नेचुरल है। इख्तलाफ नेचुरल है। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते यकीनन मुख्तलिफ होंगे। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग सवाल उठाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क्यों रहते, लंदन में क्यों नहीं? हाँ बेटा आप। जवाब इसका ये है मोटा जवाब, सर अगर लंदन में होते तो आप कहते मक्का में क्यों नहीं रहते? ये इश्काल तो बहरहाल हर सूरत में बाकी रहेगा। मतलब सरगोदा में भी आ जाते, डेरा गाजी खान में आ जाते, फिर भी इश्काल तो बाकी रहता ना, बाकियों की जगह पे क्यों नहीं आए? ठीक है ना? तो बुनियादी तौर पर ये बात ज़हन में रखें कि नेचुरल है, बदीही है, इंडिस्पेंसिबल है, नागुज़ीर है कि कोई बंदा कहीं ना कहीं आए। हर जगह पे नहीं आ सकता, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ वहुव ऐनमा कुंतुम, सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। तो माना ये हुआ कि जब ये जो तनव्वुह है, ये जो इख्तिलाफ मिनहाज है, रास्ते मुख्तलिफ हैं,
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج الگ الگ ہے لیکن گھاٹی ایک ہے. تو اب معنی یہ ہوا کہ منہاج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، منہاج کا مطلب ہوتا ہے راستہ. کوئی بڑے سنگلاخ پتھروں سے ہو کے آیا ہے، کسی کا راستہ ذرا آسان، کسی کا مشکل، کسی کے راستے میں کانٹے، کسی کے راستے میں پتھر، کسی کے راستے میں آسانیاں. ٹھیک ہے نا؟ منہاج بھی کا مطلب بھی ہوتا ہے طریقہ یا راستہ، کہ آپ نے گھاٹی کو پانا ہے، مقصود کو پانا ہے، لیکن طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. اب ایک